اماں کو آپ ہی کے ہاتھ پیلے کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب بھی گھر میں خواتین ملنے آتی یہی تذکرہ چھیڑ دیتی۔ میری نیاز بی اب تو 17 برس کی ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ بہن، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا گھرانہ ہو تو بتانا، دعا کرنا میری بچی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ خود بھی دعا کرتے کرتے ان کے لب سوکھ جاتے۔ تبھی میں سوچتی کہ آپ ہی کی عمر اتنی تو نہیں ہوگی جو اماں نے خود پر چین و سکون حرام کر لیا ہے۔ جانے ماں کو بیٹی بیانے کی کیوں اتنی جلدی پڑ جاتی ہے۔ بیٹی بیچاری تو یوں بھی پرایا دہن کہلاتی ہے، آج نہیں تو کل اسے بابل کے گھر سے چلے جانا ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب آپ ہی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا، بات چیت طے ہو گئی۔ تبھی امی نے سکھ کا سانس لیا۔ جس دن نازو آپی کی شادی ہوئی وہی نہیں، ہم سبھی بہت خوش تھے۔ لیکن جب وہ رخصت ہو گئی مجھ کو احساس ہوا کہ لڑکی کی شادی ہو جانا کوئی ایسی خوشی منانے والی بات بھی نہیں، وہ تو پرائی ہو گئی۔ پھر تو مہمانوں کی طرح کبھی کبھار آتی ہے، شادی کے بعد آپ ہی واقعی پرائی ہو گئی۔ اب ان کو دلہا بھائی 15 روز بعد اتوار کے دن ہمارے گھر لاتے، اور میں یہ دن انگلیوں پر گنتی تھی۔ وہ صرف دن بھر کے لیے آتی، شام ہوتے ہی دلہا بھائی لینے آ جاتے۔ وہ انہیں رات کو رکنے نہیں دیتے تھے۔ جتنی دیر وہ ساتھ رہتی جی خوش رہتا، جو ہی جانے لگتی دل کا پھول مرجھا جاتا تھا۔ میں آپ ہی کے گھر بہت کم جاتی، کبھی جاتی بھی تو زیادہ دیر نہ ٹھہرتی، ان کی چڑچڑی جٹھانی مدیحہ کی وجہ سے، جو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے مجھے دیکھتی تھی۔ مدیحہ کی بہن کا رشتہ ٹھکرا کر دلہا بھائی نے اپنی بھابھی کو بھی مایوس کیا تھا۔ آپ ہی کی ان سے شادی قسمت میں لکھی تھی، لیکن اس عورت نے تو میری بہن سے اللہ واسطے کا بیٹا لیا تھا۔ مدیحہ کو یہی غصہ رہتا کہ اس کی بہن اس گھر کی بہو بن کر کیوں نہ آ سکی۔ جو جو دن گزرتے گئے یہ غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ بات پہ بات کا وہ بتنگڑ بنا لیتی اور جھگڑا کرنے لگتی۔ ساتھ کو اس کی عادت کا علم تھا، تبھی وہ چھوٹی بہو کی طرف داری کرتی تھی، جس پر مدیحہ کو سخت اہانت محسوس ہوتی۔ اللہ کی دین، آپ ہی کو شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اشر کی پیدائش کے بعد آپ ہی کے گھر خوشیاں ٹوٹ کر برسیں۔ سانس ان پر وارے سڑکے جا رہی تھی، اور شوہر بیوی اور نومولود بچے کے گرد پروانے کی مانند گھوم رہے تھے۔ ننے اشر کی وجہ سے وہ سسرال میں یوں جگمگا اٹھی تھی جیسے ان کے گھر کا چاند ہو۔ جس خوشی کے لیے آپ ہی کے ساس سسر ترس رہے تھے وہ خوشی نیاز آپ ہی سے ان کو ملی۔ دلہا بھائی کے بڑے تینوں بھائی بے اولاد تھے، تو لاہور میں رہتے تھے، اور تیسرا بھائی دیہات میں ہوتا، تبھی اس کی بیوی ساس سسر کے پاس رہتی تھی۔ اشر کی پیدائش پر انہوں نے پوتے کی خوشی میں دل کھول کر خیرات کی کہ مدتوں بعد یہ ان کی مسرتوں کا پیام بنا تھا۔ دادا دادی نے عقیقے اور عورت جگہ پر اس قدر خرچ کیا کہ سارا شہر دنگ رہ گیا۔ آپ ہی پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، اور ادھر جٹھانی کے دل پر وحشت برس رہی تھی۔ اب تو وہ گھر میں ایک بجھے ہوئے دیے کی مانند تھی، کوئی اس کی جانب توجہ بھی نہ کرتا تھا۔ اس بات نے مدیحہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، گویا آپ ہی کی وجہ سے اس کی گھر میں اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور اشر سال بھر کا ہو گیا۔ یہ اس دن کی بات ہے کہ دادا دادی اپنے اکلوتے پوتی کی سالگرہ منانے کی خاطر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ سالگرہ میں ایک دن باقی تھا۔ اشر نے رات بھر آپ ہی کو جگایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ ہی کا بیڈ روم چھت پر تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ آپ ہی اوپر جا کر پلنگ پر بیٹھتے ہی سو گئی۔ جٹھانی کچن میں تھی، جیسے زخمی ناگن تاک میں رہتی ہے۔ مدیحہ نے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لی اور دبے پاؤں چھت پر پہنچی، جہاں اپنی خوابگاہ میں میری نازو پالی بہن رات بھر کی بے خوابی سے چور بیٹے کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ مدیحہ اس کے کمرے میں آ گئی ہے، وہ اس کو موت کی نیند سلانے آئی ہے، ورنہ اس روز اپنی اور اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کو وہ کبھی بھی خود کو نیند کے حوالے نہ کرتی۔ مدیحہ نے اس کے پلنگ کی چادر کے اطراف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر چادر پر ڈال دی۔ شولوں نے بھڑکنے میں سیکنڈ بھی نہ لگایا، تپش کے پہلے وار پر ہی آپ ہی کی آنکھ کھل گئی۔ خود پر شولوں کو لپکتا دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مدیحہ سیڑھی میں کھڑی تھی،
دیورانی کی چیخ سن کر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر غسل خانے میں گھس گئی۔ پڑوس کی چھت پر ان کا بچہ گیند اٹھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جو چیخ سنی، بھاگ کر منڈیر کی جانب آیا اور دوڑتا ہوا نیچے گیا اور ماں کو بتایا کہ دلہن انٹی کو آگ لگ گئی ہے۔ پڑوس سے ان کی ملازمہ چھت پر دوڑی آئی، منڈیر پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ آپی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر پلنگ سے دور پھینک دیا تھا۔ بچہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کے پیچھے آپی کمرے سے نکلی، تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بھڑک کر اور زیادہ ہو گئی۔ پھر بھی آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگی، مگر سیڑھیوں تک آتے آتے گر گئی۔ ملازمہ کے بعد پڑوسی بچے کے بتانے پر اس کی والدہ اور چچی بھی بھاگتی ہوئی آ گئی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ ملازمہ، جس کے بازوؤں میں بچہ تھا، سہن عبور کر کے آپی کے گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئیں جہاں سیڑھیوں کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ 80% جل چکی تھی۔ پڑوسی بچے نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مدیحہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی۔ تبھی وہ تیزی سے نہانے کے بہانے غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ ابھی یہ لوگ گھر میں ہی موجود تھے کہ آپی کے ساس سسر آ گئے۔ ملازمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے پوتے کو اس کے بازوؤں سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ غالباً سر میں چوٹ آئی تھی۔ ساس سسر اوپر گئے، بہو بے ہوش پڑی تھی۔ اسے کوئی بیان نہ دیا، اس کی زبان کو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ وہ چاند سا چہرہ اور سندل سا بدن راکھ میں بدل گیا تھا۔ آپی کو نیچے لایا گیا، وہ ہوش میں آئی اور نہ ہی انہوں نے کچھ بیان دیا۔ بچے کو اسپتال لے جایا گیا، اس کی جان بچ گئی، مگر ماں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی۔ کہتے ہیں ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ میری بیچاری بے قصور بہن، وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی اور اس کی جٹھانی اسی گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا کر آپی کے جیٹ نے کافی موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ٹونی تو بچہ تھا، اس کے والدین نے اس کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ تم نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا، ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوسن کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور رہیں، جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کے کرشمے جلوہ گر رہتے ہوں۔ وہاں تو لوگ سچی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غرض آپی کے جیٹھ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کرا دیا، کیونکہ مدیحہ دلہا بھائی کی سگی چچا کی بیٹی تھی، مگر جلنے والی تو جل کر مر گئی اور کب واپس آ سکتی تھی؟ اور کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر غمزدہ تھا، مگر وہ تو حادثے کے وقت پردیس میں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک یہ چولہے پھٹتے رہیں گے اور میری بہن جیسی بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اف یہ شرفا کے گھرانے جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہری سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ اگر مرنے والی سے ناتا تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو ان کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ اشر کو انہوں نے ہمیں نہ دیا کیونکہ وہ اپنے دادا کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اسے اس کی تائی نے گود لے لیا اور پالا پوسا۔ وہ اب ماشاءاللہ جوان ہے، کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے۔ جب بھی اس کی صورت دیکھتی ہوں، آپی کے نقوش کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپی کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔